اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ اور ثواب کا ہماری زندگیوں میں کیا تعلق ہے؟ آج ہم اس پر بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ گناہ اور ثواب کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی توجہ دوسروں پر رہے گی تو گناہ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور اگر یہی توجہ اپنے اوپر رکھیں، اپنے باطن پر رکھیں گے تو آپ سے کبھی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دکھ اور سکھ کوئی کسی کو نہیں دے سکتا، یہ لینے والے پر منحصر ہے کہ وہ آپ سے دکھ اور سکھ لے گا بھی یا نہیں۔ اس کی مثال یوں لیجئے کہ جو عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچرا پھینکتی تھی، جب ایک دن کچرا نہ پھینکا تو رسول اللہ کو تشویش ہوئی، تو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ اس کی عیادت کو چلے گئے۔ وہ پریشان ہو گئی اور اپنے کیے پر پچھتانے لگی۔ آپ نے اس کا دکھ قبول ہی نہیں کیا تھا۔ اگر کیا ہوتا تو آپ اس کی عیادت کو کبھی نہ جاتے۔ اس پچھتاوے کی وجہ سے اس عورت کو لگا کہ میں گناہ گار ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا پچھتاوا ہی ہمارا گناہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں کسی بھی عمل کا پچھتاوا ہے، زندگی کی بہت ساری غلطیاں یاد آتی ہیں، لگتا ہے کہ کاش میں یہ نہ کرتا، یہی گناہ ہے، کیونکہ سارا وقت دوسروں کی طرف دیکھ کر گزار دیا، اپنے اوپر توجہ ہی نہیں دی۔ ماضی کو ہم اپنے بوجھ کے نیچے دبا کر رکھتے ہیں۔ جب ہم اپنے ماضی پر غور شروع کر دیں گے تو ہم ثواب کی طرف لوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ اپنی غلطیوں کی نشاندہی ہم سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ آج اور آج کا پچھتاوا ہمارا ماضی ہی تو ہے، اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ ہمارے جھوٹ ہمارا گناہ، ہمارا سچ ہمارا ثواب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو سکھ دینا ہی ثواب ہے اور دوسرے کو دکھ دینا گناہ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سکھ دینا ثواب اور اپنے آپ کو دکھ دینا گناہ ہے۔ اصل میں یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ جو تمہارے پاس ہوگا وہی تم دوسرے کو دے سکتے ہو۔ اگر تم خود ہی دکھی ہو تو دوسروں کو سکھ کیسے دے سکتے ہو؟ جب آپ دوسروں کو سکھ دیتے ہو، اس کے بدلے میں اپنے دکھ دور کرنا چاہتے ہو۔ اگر تم سکھی ہوگے تو دوسرے کو دکھ کیسے دے سکو گے؟ تمہارا دکھ گناہ اور تمہارا سکھ ثواب ہے۔ دکھ اور سکھ تو دوسروں کی طرف سے ہوتے ہیں، ہمارا اپنا تو کوئی دکھ ہی نہیں ہے، نہ کوئی ہمارا سکھ ہے۔ یہ تو ہم دوسروں کی طرف سے اپنے لیے اکٹھے کرتے ہیں۔ ہم اپنی توجہ ہمیشہ دوسروں کی طرف رکھتے ہیں۔ کون کیسا، کیسے اور کیوں کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، یہی ہماری زندگی کا محور ہوتا ہے، جو ہمارے لیے دکھ اور سکھ اکٹھے کرتا رہتا ہے۔ اسی توجہ کی وجہ سے ہم دکھی ہو جاتے ہیں اور اس دکھ سے نکلنے کے لیے سکھ کی تلاش ہمیں پریشان کر دیتی ہے، اور سکھ کے حاصل کی کوشش ہمیں گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ مذہب کوئی بھی ہو، مذہبی صرف وہ ہے جو اپنے آپ کو دیکھتا ہے، خود کو دیکھتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے اس پر اپنا ہی خیال ظاہر کرتا ہے اور اپنا ہی پہرا رکھتا ہے۔ اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا ہی تو گناہ ہے۔ جب کوئی ہماری مرضی کا کام نہ کرے تو ہم دکھی، اور ہماری مرضی کی بات نہ کرے ہم تو دکھی۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے تو ہمارے دکھ، سکھ اور گناہ، ثواب وابستہ ہیں۔ ہم نے کسی کا حساب دینا ہے اور نہ ہی کسی سے حساب لینا ہے۔ ہم نے تو صرف اپنا ہی حساب دینا ہے۔ انسان اکیلا اس دنیا میں آیا ہے اور اپنے ہی کرموں کا پھل اس نے پانا ہے، وہی اس نے کھانا ہے، اور ہمارے کرم ہی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، باقی سب دوسرے کا ہے، جس کو ہم اٹھائے پھرتے ہیں۔ ہم اپنے کرموں پر توجہ دیں تو ہم ثواب ہی ثواب ہیں۔
ہم خود ثواب بن جاتے ہیں۔ کبھی اپنے ارد گرد غور کرو تو پتہ چلے گا کہ چور سب سے زیادہ چندہ دیتا ہے اور کرپٹ زیادہ حج کرتا ہے، فلاحی ادارے چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سکھی ہوں، اور پھر رات کو نیند کی گولی کھاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ گناہ تو دوسرے کی وجہ سے ہی ہم اکٹھے کرتے رہتے ہیں۔ انسان جب کسی کو کچھ کہنا چاہتا ہے تو پہلے اپنے اندر گناہ اکٹھا کرتا ہے، اپنے اندر غصہ اکٹھا کرتا ہے۔ غصہ بھی گناہ کا ہی ایک حصہ ہے۔ پھر کہیں جا کر اس کو غصہ آتا ہے، اپنا غصہ پھر دوسرے پر نکالتا ہے۔ پھر بھی اگر جس پر غصہ نکالا ہے، اگر اس نے اس کے غصے کو قبول ہی نہ کیا تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچتا۔ گناہ پچھتاوے کا ہی نام ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص مہاتما بدھ کے پاس آیا، وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آ کر اس نے ان کے اوپر تھوک دیا۔ آپ کے ساتھیوں کو بڑا غصہ آیا جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، وہ اس کو مارنے کے لیے اٹھے، لیکن آپ نے ان کو روک دیا۔ آپ نے کہا، یہ شخص کچھ کہنا چاہتا ہے، اس کے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں، تو اسی لیے اس نے ایسا کیا ہے۔ اس شخص کو 2-4 دن بعد بہت پچھتاوا ہوا۔ 2-4 دن کے بعد پھر وہ بدھ کے پاس آیا اور آ کر بدھ کے گلے لگ گیا۔ بدھا نے کہا، دیکھو یہ آج پھر کچھ کہنا چاہتا ہے مگر اس کے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ عمل کو خود اپنے اندر تولنے لگ جاؤ تو آپ کا ہر عمل اور رد عمل ہی مراقبہ ہو جائے گا، اپنے اوپر توجہ ہو جائے گی، اور ہر سانس آپ کو آپ کے قریب کر دے گا۔ جب آپ اپنے ہر عمل پر غور کرنا شروع کر دو تو آپ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تھا آج کا خیال یار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔